ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ہم کہتے اگر تمہیں تمہارے جسم پر ایک ڈنڈے سے ضرب لگایا جائے، ایک لاٹھی سے مارا جائے، 2 لاٹھی مارنے پر تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، تو بتاؤ اس فرشتے کے اس پٹائی کو تم جھیلنے کی طاقت رکھتے ہو؟ بتاؤ اس مار کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ پہاڑ میں تو نہیں ہے، پہاڑ کے چٹان اس پٹائی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کے وزن کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اے مسلمانوں بتاؤ اس کوڑے کی پٹائی تمہیں برداشت کرنے کی طاقت تمہارے سینے میں ہے؟ بتاؤ نا۔ معجزہ حیران تھا خود معجزہ کے سامنے، جب پڑھا کنکر نے کلمہ مصطفیٰ کے سامنے، جب پڑھا کنکر نے کلمہ مصطفیٰ کے سامنے، دیکھتے ہی دیکھتے ظلمت کے بادل چھٹ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے ظلمت کے بادل چھٹ گئے، مرحبا صد مرحبا صلی علی کے سامنے، مرحبا صد مرحبا صلی علی کے سامنے، یاد کر کے حضرت علی اصغر کی پیاس کو، یاد کر کے حضرت علی اصغر کی پیاس کو۔ حضرت علی اصغر سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام حسین کے شہزادے ہیں اور کربلا کی بات ہو رہی ہے۔ یاد کر کے حضرت علی اصغر کی پیاس کو، اب بھی پانی رو رہا ہے کربلا کے سامنے، سبحان اللہ، اب بھی پانی رو رہا ہے کربلا کے سامنے۔ مفتی اعظم کو ہی دیکھا تو ظالم ڈر گیا، مفتی اعظم کو ہی دیکھا تو ظالم ڈر گیا، پھر کہاں آتا کوئی احمد رضا کے سامنے، پھر کہاں آتا کوئی احمد رضا کے سامنے۔ باغیان اعلی حضرت ہو یا صلح کلیت، باغیان اعلی حضرت ہو یا صلح کلیت، ٹک نہیں پایا کوئی اختر رضا کے سامنے، ٹک نہیں پایا کوئی اختر رضا کے سامنے۔ جب مجاہد نے لگایا نعرہ احمد رضا، جب مجاہد نے لگایا نعرہ احمد رضا، پھر سعودی ہل گیا شیر رضا کے سامنے، پھر سعودی ہل گیا شیر رضا کے سامنے۔ ہاتھ اٹھا کر جب میری ماں نے، ہاتھ اٹھا کر جب میری ماں نے مجھے دی ہے دعا، ہاتھ اٹھا کر جب میری ماں نے مجھے دی ہے دعا، آ نہیں سکتی بلا ماں کی دعا کے سامنے، آ نہیں سکتی بلا ماں کی دعا کے سامنے۔ پادری نے پڑھ لیا کلمہ کرامت دیکھ کر، پادری نے پڑھ لیا کلمہ کرامت دیکھ کر، مردہ زندہ جب ہوا غوث الورا کے سامنے، مردہ جب زندہ ہوا غوث الورا کے سامنے۔ دشمنوں میں دم کہاں کے رن میں بھی آئے کوئی، دشمنوں میں دم کہاں کے رن میں بھی آئے کوئی، فاتح خیبر، فاتح خیبر علی شیر خدا کے سامنے، فاتح خیبر علی شیر خدا کے سامنے۔ معجزہ حیران تھا خود معجزہ کے سامنے، جب پڑھا کنکر نے کلمہ مصطفیٰ کے سامنے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمیں ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے اور ہمیں سمجھنا بھی چاہیے۔ آج لوگ نوجوان طبقے پوچھتے ہیں کہ ہم نے گناہ کر لیا، ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم سے گناہ ہوئے، ہم نے گناہ کر لیا،
کیا گناہ کرنے کے بعد میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں تو کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ کیا میرے جرم و خطا کو معاف کر دے گا؟ کیا رب ذوالجلال میرے گناہوں کو درگزر فرمائے گا؟ کیا میری گناہوں کی بخشش ہوگی؟ یہ سوال آتا ہے۔ اس طرح کے سوالات آج نوجوان کرتے گئے اور پوچھتے ہیں کیا رب ذوالجلال میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ کیا رب ذوالجلال میرے جرم و خطا کو معاف کر دے گا؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر آپ پردہ کر جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے ظاہری طور پر رحلت فرما جاتے ہیں۔ جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ 3 دن کے بعد ہم سب نے مل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسد منور کو قبر منور کے اندر رکھ دیا۔ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد ایک عربی کہتے ہیں دیہات کے رہنے والوں کو، دیہات کے رہنے والے صحابی کو عربی کہا جاتا ہے، جو دیہات میں رہتے ہیں اسے عربی کہا جاتا ہے۔ وہ عربی صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات کرنے کے غرض سے آئے تھے، لیکن معلوم پڑا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے، انتقال کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر۔ تو وہ صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قبر منور کے پاس پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزار مقدس کے پاس وہ صحابی رسول پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہ صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزار انور کے اندر جو مٹی تھی وہ مٹی اپنے سر پر ڈالنا شروع کیے، اور ڈال کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیے مولا تیرا وعدہ ہے، مولا تو نے وعدہ کر لیا ہے کہ جب تم اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جب تم سے گناہ سرزد ہو جائے، جب تم مجرم بن جاؤ، خطا ہو جائے تم سے، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جا، اور اگر میرا محبوب تجھے معاف کر دے تو میں بھی رب ہو کر تجھے معاف کر دوں گا، میں بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ تو وہ صحابی رسول حوالہ دینے لگے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت کریمہ کا حوالہ دے کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے، رونے لگے۔ اتنے میں جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے، جو حاضر تھے، وہ صحابہ کرام نے یہ آواز سنی قبر منور کے اندر سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضہ انور کے اندر سے آواز آئی قد غفر لک، میرے جانثار صحابی تیرے گناہوں کو رب ذوالجلال نے معاف کر دیا، میں رب کی بارگاہ میں تیری سفارش کر رہا ہوں، قد غفر لک، یہ الفاظ آئے۔ آج میں جو بتانا چاہتا ہوں، حضرت عمر فاروق ہے، مرکزی راوی ہے، روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر بھی یہ حدیث کو نقل کی ہے، اور احیاء العلوم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے، زینے کے قریب پہنچے تو ایک نوجوان جس کی عمر تقریباً 25-26 سال کی رہی ہوگی، وہ زار و قطار روتا ہوا قریب بڑھتا چلا آیا۔ حضرت عمر فاروق نے رونے کی وجہ پوچھی، سبب پوچھا کہ آپ اے نوجوان کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں اپنی گناہوں کی کثرت سے رو رہا ہوں، ہم نے گناہ بہت کیے ہیں، اپنے گناہوں کی کثرت سے رو رہا ہوں۔ کہنے لگے کیا گناہ ہے تیرا، بتاؤ۔ وہ کہنے لگے نہیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ کہا پھر؟ کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ داستان، یہ کہانی، یہ اپنے گناہوں کے داستان ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق اس نوجوان کے رونے کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق بھی رو پڑے، اتنا روئے کہ حضرت عمر فاروق کی داڑھی مبارک اور پیرہان مبارک کپڑے بھیگ گئے۔ اس بھیگے ہوئے پلکوں سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ،
علیہ الصلاۃ والتسلیم مسجد نبوی کے صحن کے باہر دروازے کے باہر ایک نوجوان ہے جو اتنا رو رہا ہے کہ جس کی درد بھری آواز نے مجھے رلا دیا ہے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے پیرہان مبارک بھیگ گئے. وہ زار و قطار رو رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بات کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ بات میں بھی نہیں جانتا، لیکن وہ نوجوان سے میں رونے کی سبب پوچھا، وجہ پوچھی تو نوجوان نے کہا کہ نبی آخر الزمان سرور کون و مکان علیہ الصلاۃ والتسلیم سے میں اپنی باتیں بتاؤں گا، میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. پھر حضرت عمر فاروق نے یا عارضہ پیش کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت مرحمت کر دیں، اگر یا رسول اللہ آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں اس نوجوان کو بتا دوں کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے تجھے اجازت دی گئے تو ملاقات کر سکتا ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے گئے کہ اس کو مجھ سے ملاقات کرنے کی اجازت ہے، وہ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. وہ نوجوان نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر عرض کرنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. سلام عرض کرتے ہیں. سلام عرض کرنے کے بعد وہ ہاتھ باندھے جوان کھڑا ہے. مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جوان بیٹھ جاؤ. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ. وہ نوجوان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب ہوتے چلے گئے. جب نبی پاک علیہ السلام کی قربت حاصل کر لی تو پھر مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ نوجوان تم کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے، تمہاری آنکھیں کیوں رو رہی ہے، مغموم رنجیدہ کیوں ہو؟ نوجوان عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم میں اپنے گناہوں کی کثرت سے رو رہا ہوں. میں نے اتنا گناہ کیے ہیں کہ جس کے جرم سے، جس کے خطا سے، جس کے سبب میں رو رہا ہوں، میں اپنے گناہوں کے سبب رو رہا ہوں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تیرا جرم کیا ہے، تیرا گناہ کیا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں مجھے عرض کرتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. کیسے بتاؤں کہ میں نے کیا گناہ کیے ہیں، میں کیسے بتاؤں، کیسے لبوں کو کھولوں مصطفیٰ علیہ السلام، میرے آقا کیسے بتاؤں کہ میں نے کون سا جرم کیا ہے، کون سا گناہ کیا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے گئے بتاؤ تو صحیح تیرا جرم کیا ہے، تم نے خطا کیا کیے ہیں، تم سے گناہ کیا سرزد ہوئے ہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، میں کیسے بتاؤں؟ پھر حضور علیہ السلام فرماتے گئے نوجوان بتاؤ تو صحیح زمین بڑی ہے یا تیرا جرم بڑا ہے؟ وہ نوجوان عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام میرا جرم بڑا ہے، زمین پوری کائنات کی چھوٹی ہو جائے گی، میرا گناہ بڑا ہو جائے گا. پھر مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نوجوان آسمان بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام آسمان چھوٹا ہے، میرا جرم بڑا ہے. پھر مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بحر و بر شجر و حجر، یہ کائنات کے ذرے ذرے، یہ قطرے قطرے، یہ کائنات کی بحریں، جتنی کائنات میں ہے چیزیں اللہ نے، جتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا اس سے بھی تیرا جرم بڑا ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام یہ بحر و بر، یہ دریائے، یہ نالیاں، ندیاں، یہ ساری کائنات سے بڑا میرا جرم ہے، میرا گناہ ہے. پھر مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے گئے بتاؤ عرش و کرسی سے بھی تیرا جرم بڑا ہے؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ اس سے بھی میرا گناہ بڑا ہے. پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے گئے نوجوان بتاؤ تیرا جرم بڑا ہے یا رب ذوالجلال کی ذات بڑی ہے؟ وہ نوجوان عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام رب کی ذات بڑی عظیم ہے، رب ذوالجلال بہت عظیم ہے. پھر مصطفیٰ فرماتے گئے نوجوان رب عظیم ہی جرم عظیم کو معاف کر دیتا، بتا تیرا جرم کیا ہے، تیرا خطا کیا ہے؟ نوجوان طبی زبان میں عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں اپنے داستان بتاؤں تو یا رسول اللہ کہیں آپ مجھے اپنی بارگاہ سے بھگا تو نہ دیں گے، یا رسول اللہ کہیں آپ مجھے ڈانٹ تو نہ دیں گے، یا رسول اللہ کہیں آپ
مجھے اپنی بارگاہ سے محروم تو نہ کر دیں گے؟ مصطفیٰ فرماتے بتاؤ تیرا جرم کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 20 سال سے میں کفن درزی کا کام کرتا ہوں، کفن کوئی مر جائے تو میں کفن اس کو بیچتا ہوں، یہ کام ہے میرا، قبر کھودتا ہوں، قبرستان میں جاتا ہوں، قبر کھودتا ہوں، قبر تیار کرتا ہوں، کوئی مر جائے اسے کفن فروخت کر دیتا ہوں۔ لوگ جب کفن دفنا کر کے میت کو قبر کے حوالے کر کے لوگ جب واپس گھر کو لوٹ جاتے تو رات ہوتی، رات کی تاریکی میں ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے، میں تنہا قبرستان کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتا ہوں اور بڑھا کر کے قبر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں اور جا کر کے جو مٹی لوگ صبح دن کو دے کر گئے تھے اس کے قبر سے مٹی ہٹانا شروع کرتا ہوں۔ فاوڑا سے مٹی جب میں مکمل ہٹا چکا ہوتا ہوں تو پھر میں اس کی قبر میں اتر جاتا تھا، اور اتر جانے کے بعد میں اس آدمی جو میت ہے جس کی لاش پڑی ہوتی تھی میں اس کے بدن سے کفن چھین لیا کرتا تھا۔ یہ میرا کام ہے، یہ 20 سال سے ایک کام سر انجام دے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ایک دن ہوا یہ، انصار قبیلے کی ایک لڑکی تھی جس کی عمر تقریباً 18 سال یا 19 سال کی رہی ہوگی، جب وہ انتقال کر گئی، جب اس پر موت طاری ہوئی تو لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے اے نوجوان تمہیں قبر کھودنا ہے، ایک لڑکی کی میت ہو گئی۔ کہا کہ کون مر گئی؟ کہا فلاں قبیلے کی لڑکی ہے، فلاں محلے کی لڑکی ہے، فلاں کی لڑکی ہے۔ کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ میں پیسے لے کر قبرستان پہنچا، قبر کھودا، گڈھے تیار کر دیے۔ تیار کرنے کے بعد جب لوگ میرے پاس آئے میں کفن بیچ دیا۔ کفن بیچنے کے بعد جب ان کو نہلایا گیا، کفنایا گیا، ان کے جسم پر کفن پہنائے گئے، ان پر جنازے کی نماز پڑھ لی گئی، لوگ ان کو 4 آدمی 10 آدمی آئے، قبر کے حوالے کر کے لوگ پلٹ آئے۔ عادت کے مطابق قبرستان پہنچا۔ قبرستان پہنچنے کے بعد میں نے قبر کے اندر سے مٹی ہٹائی۔ پھاوڑا سے ہٹانے کے بعد جب میں نے قبر کو کھول دیا، قبر کے اندر داخل ہوا۔ جب میں نے قبر کے اندر داخل ہوا تو وہ اپنی عادت کے مطابق اس لاش سے، اس بچی سے، اس لڑکی سے میں نے کفن نکالا، اس کو برہنہ کیا۔ جب ننگا کر کے میں واپس لوٹنا چاہتا تھا تو ابلیس نے میرے دل میں وسوسہ ڈال دیا، ابلیس نے میرے دل میں برے خیالات ڈال دیے۔ جب میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوا تو میں نے پلٹ کر کے اس مری ہوئی لڑکی سے، اس مری ہوئی بچی سے میں نے زنا کر لی، بدکاری کر لیا۔ میں نے جب بدکاری کر لی اور بدکاری کرنے کے بعد میں جب فارغ ہوا اپنے گھر کی طرف لوٹنا چاہا تو وہ بچی اٹھ کر بیٹھ جاتی، کہتی نوجوان تم نے مجھے مردوں کے بیچ میں تو نے مجھے برہنہ کر دیا، اور تم نے مجھے مردوں کے بیچ میں تو نے مجھے ناپاک کر دیا۔ یہ کہہ کر کے جب وہ آگے نکلنا چاہتا تھا وہ مری ہوئی بچی نے کہا کہ اے نوجوان تو دنیا میں تو چھوڑو، دنیا میں کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جب تو قبر میں آؤ تو تیرا مقدر جہنم بنے، تم جہنمیوں کے صف میں کھڑا ہو جاؤ۔ یہ بددعائیں دی۔ جب وہ گھر کو لوٹا کچھ دن گزر گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بات، وہ حادثہ میرے ذہن میں بار بار آتی رہی، مجھے جھنجھوڑتا رہا، اور میں اب جو ہے پختہ ارادہ کر کے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا رب ذوالجلال میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اتنا کہنا تھا۔ پیغمبر آدم علیہ السلام فرماتے ہیں نوجوان تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو میری بارگاہ سے بھاگ جا، نکل جا، کہیں تیری نحوست کی بنیاد پر رب ذوالجلال آسمان سے کہیں آگ نہ اتار دے، اللہ رب العزت جہنم سے آگ کی بارش نہ برسا دے، تم میری بارگاہ سے بھاگ جا، یہاں سے نکل جا۔ وہ نوجوان نکل گئے، جنگلوں میں گزرنے لگا،
जंगलों में 40 दिन गुजर गए, आसमान को तकता था, कभी सर को पीटता था, कभी सीने को पीटता था, कभी पेशानी को पीटता था और रब की मशीयत को पुकारता रहता था और कहता था रब्बे ज़ुल जलाल, माना कि तेरे नबी के जरिए से हमें ये खबर मिली कि मैं जहन्नमियों में हूँ, लेकिन ए रब्बे ज़ुल जलाल, मैं सिद्क दिल से पुख्ता इरादा कर रहा हूँ अपने गुनाहों से, मैं अपने गुनाहों से तौबा कर रहा हूँ। ए रब्बे ज़ुल जलाल, अगर तूने मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया है तो रब्बे ज़ुल जलाल अपने नबी के ज़रिए से मुझे खबर पहुँचा दे, अपने नबी को ये मुत्तला फरमा दे। ए रब्बे ज़ुल जलाल, अगर तूने मेरे तौबा को कबूल नहीं किया है, ए रब्बे ज़ुल जलाल, अगर तूने मेरे जुर्म खता को माफ़ नहीं किया है तो रब्बे ज़ुल जलाल दुनिया ही में आसमान से आग बरसा दे ताकि मैं हिलाक हो जाऊं, चल के राख हो जाओ, लेकिन जहन्नम की आग से रब्बे ज़ुल जलाल मुझे बचा ले। लेकिन आजकल का नौजवान क्या है, ये दुनिया में उसको अजाब मिलना है, अगर दुनिया में कोई परेशानी हो उसको झेल नहीं सकता, वो कहता है, बातें करता है कि यहाँ जो कुछ करना है कर ले, आखिरत में कौन देखने गया है। प्यारे, आखिरत में सारी कायनात देखेगी, सब लोग देखेंगे, तेरी रुसवाई होगी वहां पर, लोग तुझ पर तेरे हंसी उड़ाएंगे। तुम्हें यहाँ अपनी हंसी उड़ाना पसंद नहीं है, वहां तो मैदान महशर कायम होगा, हजारों के मजमे होंगे, पूरी दुनिया के लोग होंगे, वहां तुझसे हिसाब होगा, तुम्हारे मामलात दरियाफ्त किए जाएंगे। बताओ मुस्तफा को कौन सा मुंह लेकर दिखाओगे? बताओ, अगर मान रहा हूं मैंने, अगर तुमने कोई गुनाह कर लिए है, मान रहा हूं कोई तुमसे खता हो गई, तुमने कोई जुर्म कर लिया, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल तो फरमा रहा है मैं रब्बे अजीम वो तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो कभी रब की बारगाह में जाता है, कभी रब से माफी मांगता है, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में तुझे रोना आता है? नहीं, हमें रोना नहीं आता। हमें क्या चाहिए? मकान चाहिए, पैसे चाहिए, दौलत चाहिए। और ये उलमा ये बारहा बयान करते रहते, कि समझाते रहते, कौम को मुतनब्बे करना चाहते। क्यों? एक दिन मैं भी आया, मेरी भी रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ कर जाएगी, मैं भी इंतकाल कर जाऊंगा। एक दिन मेरी जिस्म, मेरी आंखें, मेरी ज़बान, मेरे जिस्म, ये जान है, ये सेहत है, हजारों मन मट्टी के नीचे मुझे भी लोग दफना करके चले आएंगे, हजारों मन मट्टी के नीचे मुझे भी लोग दफन करके वापस आ जाएंगे। ये जिस्म, ये आंखें, ये ताकत, ये जीनत, ये बाल, ये रुखसार, ये सारी चीज़ों को कब्र की मट्टी खा डालेगी, कीड़े मकोड़े मेरे जिस्म को भी खा डालेगी। लेकिन अजीज़ाने मोहतरम, मैं चाहता क्या हूँ? मैं ये चाहता हूँ, तुझसे दौलत नहीं मांग रहा हूँ, तुझसे इज्जत नहीं मांग रहा हूँ, तुझसे शोहरत मैं नहीं मांगता। मैं क्या मांग रहा हूँ? मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी आरज़ू ये है कि यहाँ की नस्लें जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से, नबी पाक अलैहिस्सलाम से जो लोग दूर करते हैं, मेरी ख्वाहिश ये है कि आने वाली नस्लें, यहाँ के जवान, यहाँ के लोग मुस्तफ़ा के आशिक बन जाए, मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाए। मेरी फ़कत यही ख्वाहिश है, यही तमन्ना है, मैं चाहता यही हूँ। लेकिन लोग बदले में क्या देते हैं? ये तंज, ये ताना, ये जुल्म, ये हद दर्जे की इंतहा, ये लोग, ये कौम, ये आज उलमा को दे के आ रहे हैं। मैं मोहतरम में आपको समझाना चाहता हूँ, अगर शोर है तो अपने गुनाहों से आज भी तौबा कर सकते हो, रब्बे ज़ुल जलाल तेरे गुनाह को माफ़ कर देगा। लेकिन शर्त ये है कि तौबा सच्चा होना चाहिए, इरादा सच्चा होना चाहिए। तौबा सच्चा करने का मतलब, पुख्ता तौबा करने का मतलब ये है कि जो आदमी तौबा कर ले गुनाहों से, एक बार गुनाहों से तौबा कर ले, दोबारा उस गुनाह को कभी अंजाम न दे, उस गुनाह को दोबारा करे ना। लेकिन ये खाम ख्याली है, लोग ये कहते हैं भाई अल्लाह तो तौबा करने से मुआफ़ कर देगा, अल्लाह तो तौबा करने से मुआफ़ कर देगा, तो क्यों ना हम आखिर उम्र में जब बूढ़ा हो जाए तब गुनाहों से तौबा कर लेंगे। लेकिन अजीज़ों, बताओ, तुम्हें पता है तेरी मौत कब आएगी? किसी को पता है कब तू मरेगा? कब कौन मरेगा? किसी को पता है नहीं। मरना तो सबको है, मौत एक हकीकत है,
जाना सबको पड़ेगा, लेकिन बता सकता है कि मेरी मौत कब होगी? बता सकता है? नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते, कायनात का कोई ऐसा शख्स नहीं जानता कि मेरी मौत कब आएगी। क्या पता तू ये इरादा करता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब गुनाहों से तौबा कर लूंगा, जब गुनाहों से मैं माफ़ी मांग लूंगा, जब गुनाहों से मैं रब की बारगाह में गुनाहों से रुजू करके नेकियों के तरफ अपने कल्ब व अज़हान को जोड़ दूंगा। लेकिन क्या पता तुम्हें मोहलत मिले ना मिले, क्या पता तुम्हारी उम्र, तुम्हारी जिंदगी वफा करे न करे, क्या पता एक सांस ले रहे हो, दूसरी सांस लेने की इजाजत भी है कि नहीं, कब तेरी सांस टूट जाएगी, कब लोग तुझे नहलाकर कब्रों के हवाले कर देंगे, पता भी नहीं लगेगा, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे अजीजों, अगर ये तुम तमन्ना रखते हो कि हम जिंदगी के आखिरी अय्याम में आखिरी वक्त में तौबा कर लेंगे, तो ये गफलत है, ये शैतान तुम्हें ये दगा दे रहा है, फरेबकारी में मुब्तला हो रहे हो। अजीजों, जब भी अभी तुम्हें ख्याल आया, अभी तुमने कोई गुनाह किए हैं, तुमसे कोई गुनाह हुआ है, तो आज ही तौबा कर, अभी ही तौबा कर। क्या पता कब किसकी जिंदगी रहेगी न रहेगी, कब रहेगा कौन नहीं रहेगा, कब किसकी जिंदगी वफा करेगी या न करेगी। जब तुम्हें मौका मिले, तुमने आज ही गुनाह किया, तुमसे लाइल्मी में अनजाने में कोई गुनाह हुआ है, तो उसी वक्त तौबा कर ले, इसी में तू कामयाब रहेगा, तो इसी में कामरान रहेगा। लेकिन अगर तुमने गुनाहों से तौबा नहीं किया, गुनाहों से माफ़ी तलब नहीं की, तो तुम ये मत समझना कि कब्र में कुछ नहीं होने वाला है, आखिरत में तुझसे कुछ नहीं होगा। हजारों मन मट्टी के नीचे दफन करके लोग जब चले आएंगे, कब्र में जब नकीरैन जो गुर्जे से जिस कोड़े से मारेंगे, उस कोड़े की मार की सर्ब को तो छोड़ो, उसकी पिटाई का अलम तो छोड़ो, उसकी पिटाई कैसे होगी तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो, यह ख्याल भी तेरे ज़हन में नहीं आ सकता है, तुम्हारे वहमो गुमान में ये बात नहीं आ सकती है। उलमा बयान करते हैं, जिस गुर्दे से मारा जाएगा, उस गुर्दे की मार तो छोड़ो, अगर वो गुर्दा, वो मार, उसकी ज़र्ब अगर किसी पहाड़ की चट्टान पर वो कोड़े को रख दिया जाए, तो उसकी बदन से वो पहाड़ रूई की तरह, जैसे कपास हवा लगने से उड़ जाती है, वैसे रूई की तरह वो पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा हवाओं में। अल्लाह अकबर। है तुम में हिम्मत बर्दाश्त करने की, उस कोड़े को झेलने की ताकत तुम में है, वो पहाड़ पत्थर जब पिघल जाएगा, वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। हम कहते अगर तुम्हें तुम्हारे जिस्म पर एक डंडे से ज़र्ब लगाया जाए, एक लाठी से मारा जाए, 2 लाठी मारने पर तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, तो बताओ उस फरिश्ते के उस पिटाई को तुम झेलने की ताकत रखते हो? बताओ उस मार को बर्दाश्त करने की ताकत है? पहाड़ में तो नहीं है, पहाड़ के चट्टान उस पिटाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके वजन को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। लेकिन ए मुसलमानों, बताओ उस कोड़े की पिटाई तुम्हें बर्दाश्त करने की ताकत तुम्हारे सीने में है? बताओ ना, तुम्हारे जिस्म में उस कोड़े की पिटाई बर्दाश्त करने की सलाहियत है? नहीं है। तुम अगरचे कुछ कहोगे, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर तुम कहोगे कि नहीं हम बर्दाश्त कर लेंगे, तो फिर हम तुमसे प्रैक्टिकल में हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं कि तुमको कितनी मार बर्दाश्त हो सकती है, कितनी ज़र्ब तुम बर्दाश्त कर सकते हो। अल्लाह अकबर। आज तुम अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लो, अपने गुनाहों से रुजू कर लो, अपने गुनाहों से मुंह मोड़ कर नेकियों के रास्ते पर गामजन हो जाओ, नेकियों के रास्ते पर चलने लगो। वो नौजवान पहाड़ की चट्टानों पर घूमता रहा, रब की मशीयत को पुकारता रहा, रब ज़ुल्जलाल को पुकारता रहा। 40 दिन गुजर गए। 40 दिन गुजर जाने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम कर रहा है। आपका रब, ए रब ज़ुल्जलाल, आपका रब आपको सलाम भेज रहा है। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब ने इरशाद फरमाया कि जमीन को किसने बनाया? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जमीन का मालिक अल्लाह। आसमान को किसने बनाया? हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने। यह कायनात को, पूरी दुनिया को किसने बनाया?
یہ بحروبر شجر و حجر، یہ کائنات کے ذرے ذرے کس نے پیدا کیے؟ حضور علیہ السلام فرماتے رب ذوالجلال نے۔ پھر حضور علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ وہ رب عظیم اس نوجوان کے جرم عظیم کو معاف کر دیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، یا رسول اللہ علیہ السلام اسے مزدۂ جاں فدا سنا دیں۔ پیش حق اعلی حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے، اوروں کو ہنساتے جائیں گے۔ ہوش کرو، اب بھی وقت ہے، گناہوں سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو گناہوں کے دامن کو۔ یہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا، تم جدھر عزت چاہتے ہو وہاں عزت نہیں ملنے والی، وہاں رسوائی ملنے والی ہے۔ جہاں عزت تلاش کرے وہاں عزت نہیں ملے گی، جہاں عزت ملنی ہے وہاں تم آتے ہی نہیں ہو، پھر کیسے عزت ملے گی، کیسے مقام ملے گا، کیسے تم گناہوں سے بچ سکو گے؟ گناہوں سے رجوع کرو، نیکوں کے راستے پر آ جاؤ۔ لیکن اذانیں ہوتی ہے، ہمارے کانوں تک اذان کی آواز ہر دن پہنچتی نہیں پہنچتی؟ بولو نا۔